آج کا ٹاپک لکھیے، میں نے ان سے بہتر معلم نہیں دیکھا، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے بہتر معلم نہیں دیکھا، کیونکہ آج کے پورے پارے میں صحابہ ایز اے اسٹوڈنٹس، ایز اے فالوورس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے استاد، مربی، مزکی تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ۔ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، وہ نرمی کو محبوب رکھتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی اور اس جیسی دوسری چیزوں پر عطا نہیں کرتا۔ اپنے اوپر لیجیے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، یا کوئی اور آپ سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، نرمی نرمی اور نرمی خیر لاتی ہے نرمی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ رہے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، جن امور میں یا جس چیز میں بھی نرمی ہو وہ اسے خوشنما، خوبصورت اور وزنی بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو نرمی سکھائی۔ اللہ کے نبی کے معاملے میں جو کانسیپٹ ہے وہ رانگ ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آسان اور نرم سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، معاویہ بن حکم الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک شخص کو چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کو پتہ ہی کہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ صحیح بخاری کی 6224 روایت میں موجود ہے۔ انہوں نے بالکل وہی کیا، مگر نماز کی حالت میں چھینک مارنے والا اونچی آواز سے الحمدللہ نہیں کہتا، خفیہ طور پہ کہنا ہوتا ہے۔ جب بولا ہی نہیں تو باقی لوگ جواب دیں گے ہی نہیں، سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر آپ میں سے کسی کو اس ہال میں بیٹھے ہوئے چھینک آئے اور میرے کانوں تک آپ کا الحمدللہ پہنچے گا، پھر میں آپ کو یرحمک اللہ کہوں گی۔ اگر میرے تک نہیں پہنچا تو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں خفیہ طور پہ ہوتا ہے اور باقی خاموش رہیں، یہ نماز کا ادب ہے۔ حضرت معاویہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حالت نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ادھر صحابہ کرام معاویہ کو کنکھیوں سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، استاد کچھ گئے نہ گئے، جو ساتھ والے وہ کونیاں مارنے لگ جاتے ہیں اور گھٹنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، حضرت معاویہ نے ان سے اونچی آواز میں کہا، وَاسْقُلْ أُمِّيَاهُ، او ہائے میری ماں مجھے گم کر دے، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب دیکھیں بات بڑھ گئی نا، پہلے تو بیچارے نے یرحمک اللہ کا، اب جب گھورنے لگے تو وہ بول پڑے کہ عربوں کا ایک محاورہ تھا، تیری ماں تجھے گم کرے، جیسے ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا تیرا بیڑا ترج ہے۔ اب یہ بد دعا تو نہیں ہے نا، تمہاری کشتی تیرنے لگے دعا ہے، لیکن عموماً اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی ذرا سا نازیبا کام کر دے، تو یہ لوگ یہ جملہ بولا کرتے تھے۔ اچھا، اب کیا وہ صحابہ نے دیکھا، پہلے یہ یرحمک اللہ کہہ رہے تھے، اب یہ اور بولنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا معاویہ نماز میں بولنے شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زور سے ایسے، یہ حکم بھی ہے، ایسے اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ یعنی کسی کو نماز میں کچھ چیز بتانی ہو، کوئی وارن کرنا نا، تو مطلب اس طرح سے ہاتھ مارتے ہیں۔ اب ادھر جب معاویہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے مجھے خاموش کرانا چاہا ہے تو خاموش ہو گئے، اس کے بعد آگے نہیں بولے۔ خیر، نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آئیے ذرا معاویہ کی زبان سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ فَبِي أَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہوں۔ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، ان سے بڑھ کر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والا معلم میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ ذرا الفاظ پر غور کیجیے، اللہ کے رسول کے اخلاق کی عظمت کا تصور کیجیے۔
معاویہ کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ نہ تو مجھ سے ناراض ہوئے، نہ مجھے جسمانی سزا دی، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، یعنی گالی بھی نہیں دی، کچھ نہیں کہا مجھے، بلکہ ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بیٹا ان نمازوں میں لوگوں کے لیے گفتگو کرنا جائز نہیں، انما هو التسبیح و تکبیر و قرات القرآن، ان میں تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 537۔ تو ذرا سا غور کی، تھوڑی سی اپنے اندر بہتری لائیے۔ اب ایک ماں ہے تو آپ بھی معلمہ، ماں سے بڑی معلمہ کون ہوگی؟ اور اسی طرح ہر رشتے میں، اور اگر اللہ نے واقعی آپ کو علم کے میدان میں چننا ہے، چاہے آپ دنیا کی کسی سبجیکٹ کی ٹیچر ہیں، میتھ پڑھاتی، سائنس پڑھاتی، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، زوالوجی، یا پھر آپ قرآن پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کس محبت اور پیار سے اپنے ساتھی کو نماز کے آداب سکھا رہے ہیں، اور معافی کتنے خوش ہیں کہ اللہ کے نبی نہ تو میرے سے ناراض ہوئے، نہ برا بھلا کہا، نہ مجھے مارا۔ بلا شبہ ایک قائد، ایک رہنما اپنی رعیت کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا سلوک کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ سے بھی محبت کی جائے تو اس اصول کو سامنے رکھیں